محنتوں کے بعد، کئی سال کی محنتوں کے بعد ایک بچہ عالم بن کر کے آتا ہے، مدرسے میں جا کر کے اپنے ماں باپ سے دور، اپنے گاؤں سے دور، اپنے وطن سے دور، اپنے پریوار سے دور جا کر کے کہیں جا کے تعلیم حاصل کرتا ہے، تب جا کر کے کوئی عالم بنتا ہے۔ یستغفر لہ من فی السماوات ومن فی الارض، آسمان والے زمین والے استغفار کرتے ہیں، معافی طلب کرتے ہیں اللہ سے۔ ارے ہم نہ بد دعا کرتے ہیں، ارے آپ نہ عالموں کو برا بھلا کہتے ہیں، ارے آپ نہ بد دعا کرتے ہیں، لیکن دعا کون کر رہا ہے؟ من فی السماوات ومن فی الارض، آسمان والے اور زمین والے عالموں کے لیے دعا۔ ہر ایک سال لاکھوں عالم نکلتے ہیں، ہر ایک سال ہزاروں عالم نکلتے ہیں، پھر بھی ہماری ان مسجدوں میں امام نہیں ملتا۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ مدرسے سے نکلنے کے بعد وہ مولوی گیری کرنا نہیں چاہتے۔ حدیث کی روشنی میں اس موضوع کے اوپر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح صحیح کہہ سکنے اور آپ سامعین کو صحیح صحیح سمجھا سکنے کی توفیق دے، آمین۔ برادران اسلام، یہ علماء کسے کہا جاتا ہے؟ عالم کسے کہا جاتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، انہیں عالم کہا جاتا ہے جن کے پاس دین کا علم ہو، جن کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہو، اسے علماء اور عالم کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، قرآن کریم کے اندر کئی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے تو علماء ہے۔ عام لوگ اللہ سے خوف نہیں رکھتے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ قرآن کے اندر رب تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا کہ اللہ سے خوف رکھتا ہے اگر صحیح معنی میں کوئی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آج عالموں کا مقام کیا ہے؟ عالموں کے ساتھ ہم کیا سلوک کرتے ہیں؟ آج جو من چاہے، جس عالم کے بارے میں چاہے، ہم گالی دے دیتے ہیں، ہم برا بھلا الفاظ یوز کرتے ہیں اور اس کے ساتھ بدتر سلوک کرتے ہیں۔ یہ عالم یوں ہی نہیں ہوتے میرے بھائیوں اور دوستو۔ کئی سال کی محنتوں کے بعد ایک بچہ عالم بن کر کے آتا ہے، مدرسے میں جا کر کے اپنے ماں باپ سے دور، اپنے گاؤں سے دور، اپنے وطن سے دور، اپنے پریوار سے دور جا کر کرتا ہے، تب جا کر کے کوئی عالم بنتا ہے۔ آپ علماء کی ان قربانیوں کو یوں ہی ضائع نہ کریں، یوں ہی برباد نہ کریں میرے بھائیوں اور دوستو۔ آپ ذرا ان عالموں کو دیکھیں، آپ کسی مدرسے میں جائیں اور دیکھیں، جب آپ رات میں سوتے ہیں، آرام سے سوتے ہیں ایئر کنڈیشن میں اور کولر کی ہوا لیتے ہوئے، اس وقت مدرسے کے طالب علم قال اور حدثنا کی صدائیں بلند کرتے، قرآن اور حدیث کا رٹا لگاتے ہیں۔ آپ جس وقت اپنے گھروں میں مرغ مسلم کھا رہے ہوتے ہیں، اس وقت مدرسے کے بچے پانی کی طرح دال اور بغیر چھلے ہوئے آلو کھا کر کے وقت گزارا کرتے ہیں۔ اتنے کڑی محنتوں کے بعد ایک بچہ عالم بنتا ہے، اور اس کے بعد وہ عالم صرف اس وجہ سے کہ میں اپنے سماج کی خدمت کروں، میں اپنے دین کی خدمت کروں، میں اپنے گاؤں کی خدمت کروں، یہ سوچ کر کے، یہ سمجھ کر کے وہ بچہ کڑی محنت کرتا ہے، اور تب جا کے 8-10 سال کے بعد وہ بچہ عالم بن کر کے گاؤں میں آتا ہے، اور گاؤں کے اندر اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ جن گاؤں والوں کے لیے انہوں نے اپنی آدھی زندگی وقف کر دیا اللہ کی راہ میں کہ میں اپنے گاؤں والوں کے لیے کچھ سیکھوں، قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کروں اور گاؤں والوں کو سناؤں، اچھی برے کے تعلیم لوگوں کو دوں،
ہم نے عالموں کا مقام کو کیا کر دیا ہے؟ کیا یہی عالموں کا مقام ہے کہ اگر ایک وقت کوئی امام فجر کے وقت نہ آئے پورے گاؤں والے اٹھ کر کے کھڑے ہو جائے کہ مولوی صاحب نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے؟ وقت پر نہ آئے پورے گاؤں والے اٹھ جائے کہ مولوی صاحب آج وقت پر نماز نہیں پڑھے، کیا بات ہے، آپ نے کیوں تاخیر کی؟ اور پورے گاؤں کے گاؤں سویا رہے تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، گاؤں والے نماز نہ پڑھے کوئی فرق نہیں پڑتا، گاؤں والے وقت کی پابندی نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر ایک امام ایک وقت کی نماز اگر اس سے ٹائم پر نہ پہنچے، وہ چھوٹ جائے، تو لوگ اس کے اوپر سوال اٹھانے لگتے ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، ہندوستان کے اندر لاکھوں مدارس ہیں اور ہر مدرسے سے ہر ایک سال کئی سینکڑوں عالم نکلتے ہیں فارغ ہو کر کے۔ آپ کے علاقے میں برہیٹ علاقے میں برہیٹ کے اندر ایک جامعہ ہے، ایک مرکز ہے، اس مدرسے سے بھی ہر سال کئی عالم نکلتے ہیں، کئی مولوی نکلتے ہیں، وہاں سے کئی حافظ نکلتے ہیں، پھر بھی آپ کے ان علاقوں میں ہر ایک مسجد میں امام نہیں ملتا۔ کئی دفعہ میں گیا بازاروں میں یا کہیں، لوگوں سے ملاقات ہوئی، لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کوئی ہمارے گاؤں کے لیے امام ڈھونڈ کر کے دے، ہمارے گاؤں کی مسجد میں کوئی امام نہیں ہے، کوئی امام دے۔ ایک سال لاکھوں عالم نکلتے ہیں، ہر ایک سال ہزاروں عالم نکلتے ہیں، پھر بھی ہماری ان مسجدوں میں امام نہیں ملتا۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ مدرسے سے نکلنے کے بعد وہ مولوی گیری کرنا نہیں چاہتے، کہ وہ مولوی گیری کرنا نہیں چاہتے۔ کیا وجہ ہے کہ وہ کسی مسجد کا امام بننا پسند نہیں کرتے؟ کہتے ہیں مولوی صاحب مسجد کا امام پورے گاؤں کا غلام ہوتا ہے، پورے گاؤں کی بیوی ہوتی ہے مسجد کا امام، کہ گاؤں والے جب چاہے اسے جو کروائے۔ ٹائم پر اذان نہیں ہوئی، امام صاحب مؤذن صاحب آپ نے اذان نہیں دیا، کیا بات ہے؟ کسی دن کوئی مجبوری ہو گئی نہیں پہنچ پایا، مولوی صاحب آپ تو مسجد میں حاضر ہی نہیں رہتے۔ ارے مولوی صاحب کوئی اسٹیل کے بنے ہوئے نہیں رہتے، وہ بھی انسان ہے، اس کی بھی خواہشات ہے، اس کے بھی بیوی بچے ہیں، اس کی بھی فیملی ہے۔ جس طرح آپ کو آپ کی فیملی کی ضرورت پڑتی ہے، آپ کو آپ کے گھر والوں کی ضرورت پڑتی ہے، آپ کو آپ کی ضروریات ہوتے ہیں، اسی طرح علماء کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح امام کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ عالم کوئی یوں ہی نہیں بنتا، عالم کوئی مدرسے میں جا کر کے آ جائے عالم نہیں بنتا، بلکہ عالم بننے کے لیے وہ مال و دولت کو چھوڑ کر کے، گھر پریوار کو چھوڑ کر کے، ماں باپ سے دور رہ کر کے وہ تعلیم حاصل کرتا ہے، تب جا کے کوئی بچہ عالم بنتا ہے۔ عالموں کے مقام و مرتبے پر یوں ہی پانی نہ پھرو میرے دوستو۔ عالم کا مقام کیا مقام ہے، آپ کو میں ایک حدیث بتاتا چلوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، عالموں کے لیے مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، آسمان والے زمین والے استغفار کرتے ہیں، معافی طلب کرتے ہیں اللہ سے۔ ارے ہم نہ بد دعا کرتے ہیں، ارے آپ نہ عالموں کو برا بھلا کہتے ہیں، ارے آپ نہ بد دعا کرتے ہیں، لیکن دعا کون کر رہا ہے؟ من فی السماوات و من فی الارض، آسمان والے اور زمین والے عالموں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آسمان میں کون لوگ؟ فرشتے، زمین میں جتنے مخلوقات ہیں سب عالموں کے لیے استغفار کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ مچھلی کہاں رہتی ہے؟ پانی میں، وہ بھی علماء کے لیے دن و رات اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ چونٹی کہاں رہتی ہے؟ اپنے بل میں، وہ بھی عالموں کے لیے استغفار کرتی ہے۔ یہ چڑیاں، یہ جتنے بھی مخلوقات ہیں، ہر کوئی عالم کے لیے استغفار کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے ایک عالم۔ میرے بھائیو اور دوستو، ان مقام و مرتبے کو آپ جاننا ہے، آپ کو جاننا ہے۔ آپ قرآن پڑھے، اللہ کہتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ کہتا ہے کہ بھلا بتاؤ کہ عالم اور بغیر علم، علم والے اور بغیر علم والے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کہا
اللہ نے کہا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یقیناً علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے ہیں، ایک عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ چاہے تہجد گزار ہو، آپ رات رات بھر جاگ کی نماز پڑھتے ہو، آپ رات رات بھر اللہ کی عبادت کرتے ہو، آپ پورے دن اللہ کی عبادت کرتے ہو، آپ نے اکیلے میں، تنہائی میں، مجلس میں، ہر جگہ اللہ کی عبادت کی ہے، لیکن ایک عالم سے مقام و مرتبہ میں آپ بڑے نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 14ویں رات کی چاند جب چمکتی ہے، چاند کی جب 14 تاریخ ہوتی ہے تو اس وقت چاند مکمل ہوتا ہے، اور وہ چاند جس طرح چمکتی ہے اس کے آگے کوئی ستارہ نہیں ٹکتا ہے، کوئی ستارہ اس کے آگے نہیں ٹکتا ہے، اس کے چمک کے آگے وہ تو ستارہ چھوٹا چھوٹا نظر آتا ہے، لیکن چاند مکمل بھرا ہوا رہتا ہے اور اس کی روشنی سے پوری دنیا اجالا ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک عابد اور ایک عالم کی فوقیت اس طرح ہے جس طرح چاند کی فوقیت ستاروں کے اوپر ہے، یعنی ایک عبادت گزار بندہ ایک عالم کے پاس اس طرح ہے کہ جس طرح ایک چاند 14ویں رات کو چمک رہا ہے اور اس کے کنارے چھوٹے چھوٹے ستارے ہیں، یعنی اس کے آگے اس کی مقام و مرتبہ بلند نہیں ہے۔ اور اس سے آگے چلے، آپ دین کے معاملے میں اگر آپ کی گاڑی اٹک جائے، آپ کو دین کے معاملے میں کوئی علم نہ ہو، نمازیں کیسی پڑھنی چاہیے، جنازہ کیسا پڑھنا چاہیے، کیسی کمائی حلال ہے، کیسی کمائی حرام ہے، یہ معاملہ میں آپ اٹک جاؤ، آپ کی گاڑی پھنس جائے تو اللہ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر کوئی معاملہ ہو، دین کے معاملہ میں آپ کی گاڑی اٹک جائے، آپ کی گاڑی پھنس جائے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، آپ ان لوگوں سے رابطہ کرے، آپ ان لوگوں سے پوچھے، آپ ان لوگوں سے سوال کرے جو علم والے ہو، جو علماء ہو۔ میرے بھائیو اور دوستو، بتائیے اگر عالم مٹ جائیں گے، عالم ختم ہو جائیں گے، آپ کو نکاح پڑھانے والا ملے گا؟ خدا کی قسم، یہ علماء مٹ جائیں گے، یہ عالم ختم ہو جائیں گے، آپ کو نکاح پڑھانے والا نہیں ملے گا، یہ عالم ختم ہو جائیں گے، آپ کے مسجدوں میں صحیح تلاوت کرنے والا امام نہیں ملے گا، یہ عالم ختم ہو جائیں گے، آپ کے امام غلط عبارت اور غلط قرآن پڑھنے والا ہوگا، یہ امام ختم ہو جائیں گے، آپ کو جنازے پڑھانے والا نہ ملے گا۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ مقام ہے عالموں کی، یہ مقام ہے علماء کی۔ اگر جمعے کی خطبہ 5 منٹ لیٹ ہو جائے تو مزال ہے کوئی اٹھ کر کھڑے ہو جائے اور کہنے لگے مولوی صاحب آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ یہ مقام و مرتبہ باقی رہ گیا علماء کی۔ آپ کے بچوں کو کون پڑھاتا ہے؟ عالم پڑھاتا ہے۔ آپ کو صحیح غلط کے فرق کون بتاتا ہے؟ عالم بتاتا ہے۔ آپ کماتے ہیں، آپ لاکھوں کماتے ہیں، لیکن آپ کے کمائی میں صدقہ و خیرات کتنا کرنا چاہیے؟ آپ کا کمائی حلال ہے، حرام ہے؟ کون سا کمائی حلال ہے، کون سا کمائی حرام ہے، کون جائز ہے، کون ناجائز ہے، اس کا تعلیم آپ کو کون سکھاتا ہے؟ یہ ایک عالم سکھاتا ہے۔ یہ مقام و مرتبہ ایک عالم کا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، یوں ہی کوئی عالم نہیں ہوتا ہے۔ اچھا آپ بتائیے، آپ کو آپ کے پوری زندگی کے اہم معاملے میں اگر آپ کسی کو گواہ بناتے ہیں، اگر آپ کسی کو ثبوت کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں تو کسے آپ پیش کریں گے، کسے گواہ بنائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے جن کے اوپر آپ کو سب سے زیادہ بھروسہ ہے اسی کو نہ گواہ بنائیں گے۔ جن کے اوپر آپ کو سب سے زیادہ بھروسہ ہے، ٹرسٹ ہے، اس کو آپ گواہ بنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں کسے گواہ بنا رہا ہے ذرا دیکھیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے وحدانیت کا خود گواہ ہے، خود یہ شہادت دے رہے ہیں،
अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह खुद गवाही दे रहा है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। वह मलाइकतु, और अल्लाह के फरिश्ते गवाही देते हैं। वह उलुल इल्म, और इल्म वाले ये गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद। यहाँ मुफस्सिर इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि इससे साबित होता है कि उलमा की फजीलत क्या है, उलमा का मकाम मर्तबा क्या है। अगर उलमा के आगे कोई और होता जिसका मकाम मर्तबा उससे ज़्यादा होता तो इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उसका भी जिक्र करता। लेकिन यहाँ सबसे पहले अल्लाह अपना नाम ले रहा है, शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। यहाँ अल्लाह अपना जिक्र कर रहा है कि अल्लाह गवाही देता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। वह मलाइकतु, और अल्लाह के फरिश्ते गवाही देते हैं। वह उलुल इल्म, और इल्म वाले इस बात की गवाही देते हैं। ये फजीलत है कि अगर ये मकाम मर्तबा बुलंद ना होता तो अल्लाह तबारक व तआला अपने नाम के साथ, अपने फरिश्तों के नाम के साथ उलमा के नाम को जिक्र नहीं करते। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये मकाम मर्तबा है एक आलिम का। आप इसको समझिए। आपके बच्चों को आलिम कौन बनाता है? आपके बच्चों को तालीम कौन देता है? आपको कुरान पढ़ना कौन सिखाता है? कौन है कि आपको कहता है आखिरत के दिन आपके साथ हिसाब व किताब होगा? ये सब आलिमों का काम है। ये काम आलिम करते हैं। खुदा की कसम, अगर आलिम खत्म हो जाएंगे आप जायज औलाद तक पैदा नहीं कर सकते। अगर आपकी निकाह नहीं पढ़ाई जाएगी आपकी जायज औलाद नहीं होगी। उलमा की मकाम व मर्तबा को समझिए। बात बात में उलमा को झिटक देना, बात बात में किसी आलिम को बुरा भला कह देना। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, इन्नल उलमा यसारुन नास मिस्लल बहाय। ये उलमा ना होते या आलिम ना होते तो इंसान ये हैवान हो जाते। हैवान, इंसान नहीं रहते, ये हैवान हो जाते। इनको कोई तमीज़ नहीं होती किस तरह खाना चाहिए, किस तरह बात करनी चाहिए, किस तरह कमाई करनी चाहिए। पेशाब करो तो किस तरह पाकी हासिल करो, और जिमा करो तो किस तरह पाकी हासिल करो। ये सब कैसे आपको मालूम होता है? एक आलिम बताते हैं। अगर ये सब जानकारी ना होती तो आप भी हैवानों की तरह हो जाते। जिस तरह गाय बैल बकरी जिस तरह है, इस तरह हैवान की तरह हो जाते। ये हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह सैदुल फातिर के अंदर इरशाद फरमाता है। ये मकाम है, ये मर्तबा है, ये आज दीन कायम है। सही दीन को आप तक अगर सही हदीस पहुंच रही है, ये उलमा की मेहनत है, ये आलिमों की मेहनत है। आप सही कुरान सुन रहे हैं, आप कुरान को पढ़ रहे हैं और कुरान को समझ रहे हैं, तो ये आलिमों की मेहनत की बिना पर है। किसी आलिम को कुछ भी बुरा भला कह देना ये किसी हद तक सही नहीं है। ये आलिम आपके रहबर है, आपके इमाम है, आपके अमीर है। मेरे भाइयों और दोस्तों, कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने और एक मकाम पर इरशाद फरमाया। क्या इरशाद फरमाया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालों, अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह की रसूल की इताअत करो और अपने अमीर की इताअत करो। अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि ये उलुल अम्र मिनकुम से मुराद, उलुल अम्र से मुराद उलमा है, ये आलिम है। इन आलिमों की भी इस तरह इताअत की जाए, इस तरह बात मानी जाए। हाँ, अगर कोई आलिम गलत चीज़ की तालीम दे तो आप उसे ना माने। अगर सही चीज़ की तालीम दे तो जिस तरह आप अल्लाह की इताअत करते हैं, जिस तरह आप रसूल की इताअत करते हैं, इस तरह उलमा की भी इताअत करने का हुक्म दिया है अल्लाह तबारक व तआला ने।